بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ قسط نمبر 54۔ ہاں تو نورین اس کی اوٹ پٹانگ سوال پر الجھی، شادی پر اتنا واویلا مچا کر 104 بخار چڑھا لیا۔ ثنا کے لبوں پر شرارت بھری شیطانی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں تو پھر کیا بکواس کرنا چاہتی ہو ثنا؟ کھل کر کہو۔ ذوالنورین جھنجھلائی۔ تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں زونی رانی کہ آخر ایک رات میں ہی ضیاء حیدر نے تم پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ تم نے اسے کاٹ ہی کھایا؟ میں نے دیکھا تھا وہ نشان جسے بیچارے نے چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر تمہاری دیوانگی سب سے چھپ نہیں پائی۔ ہا 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 ہا، ثنا نے کہتے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ وہ وہی لمحہ تھا جب ضیاء اس چڑیل سے اپنا ہر حساب بے باک کرتا جان بوجھ کر اندر چلا آیا تھا، اور اسے اس نازک وقت میں اپنے سامنے پا کر نورین کا دل کیا دھرتی پھٹی اور اس میں سما جائے۔ مانا سالی صاحبہ کے فرینڈس ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ شیئر کر لیتی ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہی رہیں تو اچھی رہتی ہیں۔ ضیاء نورین کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ محظوظ ہوتے مزید آڑے خفت میں مبتلا کر گیا، جبکہ ثنا مزید دانت نکالنے لگی۔ بکواس بند کرو ثنا اور دفع ہو جاؤ کچن میں جا کر ماما کی ہیلپ کرو۔ وہ خواہ خواہ ثنا پر بھڑکی تو ثنا اپنی ہنسی دباتی شرافت سے باہر نکل گئی، جبکہ اب ضیاء کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے وہ اس پر الٹ پڑتی نورین کی ماما انہیں کھانے کے لیے بلانے آ گئیں۔ آج سلطان صاحب نے داماد کے اعزاز میں بذات خود کھانے کا اہتمام کیا تھا، تبھی ضیاء نے بھی ہلکا پھلکا کھانا پیٹ بھر کر انجوائے کیا تھا۔ اس کے لبوں پر ٹھہری مانی خیز اور شریر مسکراہٹ سے نورین خواہ خواہ تپی گئی۔ آخر سلطان صاحب نے بیٹی کو دوبارہ تحفے تحائف کے ساتھ مطمئن ہو کر رخصت کیا کہ انہیں ضیاء حیدر اب نورین کے لیے پرفیکٹ لگنے لگا تھا۔ میرون 3 پیس میں ونکسک سا تیار، دراز کٹ، خوبرو نقوش کے ساتھ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خلاف توقع وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ادھر سرخ اور گرے امتزاج کے ہلکے کامدار سوٹ میں ہلکا میک اپ کیے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ضیاء حیدر کا اتنا پروٹوکول دیے جانے پر خواہ ہی کڑ رہی تھی۔ مام اور پاپا ریسیپشن کا کہہ رہے تھے، اچھا موم اور ساتھ پھر ڈیڈ کہنا چاہیے تھا، پاپا چلیں ریسیپشن کا کہہ رہے تھے۔ آخر ضیاء نے ہی خاموشی توڑی تھی۔ پھر تم نے کب کا کہا؟ نورین نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ منع کر دیا، ضیاء نے سادگی سے کہا۔ تو نورین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ لاسٹ سیمسٹر کے پیپر اینڈ ہونے تک پینڈنگ ہی رکھیں، ڈیٹ مل گئی ہے، مجھے لگا ڈیڈ لکھا ہے، ڈیٹ مل گئی ہے پیپرز کی، تم بھی تسلی سے تیاری کرو، اور اگر رزلٹ کے بعد فیوچر میں کچھ کرنے کا پلان ہے تو میری طرف سے پوری سپورٹ ہوگی، ضیاء نے مسکرا کر کہا۔ تو نورین اس کی جانب دیکھے گئی۔ ویسے اکثر لڑکیاں تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں آج کل، تم اپنی بتا دو کیا کرنے کا شوق ہے، کیا ارادہ ہے؟ ضیاء نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں کرنا چاہتی میں، نورین نے سادگی سے جواب دیا۔ تو زہر نہیں زین بھی نہیں، ضیاء گہرا مسکرایا۔ وہ علیحدہ بات ہے، ضیاء نورین کو زہر ہی لگتا ہے، لیکن میرے منہ سے زہر نکل گیا، ٹھیک ہے، جواب دیا۔ تو ضیاء گہرا مسکرایا۔ سچ تو یہی تھا، اس کے مائنڈ میں بس یہی خاکہ رہا کہ تعلیم مکمل کر کے شادی خانہ آبادی کرنی ہے۔ مطلب تم ہمیشہ سے ہاؤس وائف بننا چاہتی تھیں؟ ضیاء نے اس کی باتوں سے اپنی مطلب کا معنی اخذ کیا۔ ہاں، جواب اب بھی سادگی بھرا تھا۔ مطلب تم میری بہت اچھی بیوی بن کر بس میرے بچے پیدا کرنا چاہتی ہو؟ ضیاء نے کہتے ہنسی دبائی۔ تو نورین اس کی شرارت پر بکھلاتے تلملائی، منہ دھو رکھو ضیاء حیدر، ویسے ادھر ایسے آتا نا، منہ دھو کر رکھو ضیاء حیدر، تو پھر زیادہ اچھا لگتا، منہ دھو رکھو ضیاء حیدر۔ اس نے دانت کچکچائی تو ضیاء نے فلائنگ کس کا اشارہ کرتے پھر اس سے تن بدن سے سلگا دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ گہر افشانی کرتی گاڑی حیدر مینشن کے طویل و عریض پورٹیکو میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ مجھے لائبریری جانا ہے، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی ہیں، تم اندر جاؤ اور میرا ویٹ کرو۔ آج رات سے ہی تمہارا ہاؤس وائف پروجیکٹ پر سنجیدگی سے کام شروع کرتے ہیں ڈارلنگ کہتے اس کے لہجے میں بے تحاشا خمار تھا۔ نورین لال بھبوکا چہرہ لیے دانت بھینچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ اس کا مزاج درست کرتی وہ گاڑی اڑا لے گیا۔ وہ پیر پٹکتی اندر آ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر عالیہ بیگم دندناتی کمرے میں داخل ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ وہ جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی موبائل میں مصروف تھی سنجیدگی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ جانتی تھی یہ عورت اب پھر سے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے آئی ہوگی۔ ہوا بھی یہی۔ کنگریٹس، تمہارا سو کالڈ شوہر نے اپنے ریسیپشن کے لیے بھی منع کر دیا ہے، اس سے تو تمہیں اس کی زندگی میں اپنی اہمیت و وقت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ انہوں نے آتے ہی طنز کے تیر برسائے، جبکہ نورین کو ان کا بیٹا ابھی بتا کر گیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت اور وقت ہے، لیکن وہ ابھی ان سے کوئی فضول بحث کر کے خواہ کا سر درد نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی پرسکون ہو کر جواب دیا تھا، ان کی زندگی میں میری جو بھی اہمیت ہو
اس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. مجھے وہ لائن یاد آ گئی, آج کل نا وہ بہت ٹرینڈ پہ آیا ہے, میں ناچوں گاؤں گھوموں پھروں کھاؤں آپ کو کیا. وہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی کام ہے, مجھ سے نورین نے سادہ لہجے میں کہا تو عالیہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا. او بی بی, میرے بیٹے نے تو ولیمے سے منع کر کے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی. تمہاری حیثیت اور سٹینڈرڈ تو چاہے بھلے نہ ہو, مگر میرے سرکل میں میری کوئی عزت اور سٹینڈرڈ ہے. میری فرینڈس اور جاننے والی میرے بیٹے کی بیوی دیکھنا چاہتی ہیں. وہ دانت پیس کر بھڑک کر بولی تھی. اتنے میں ملازمہ ایک شاپنگ بیگ تھامے کمرے میں داخل ہوئی, جسے عالیہ بیگم نے چھپٹنے کے سے انداز میں ملازمہ سے لیا. ملازمہ اپنا کام کر کے وہاں سے غائب ہو گئی. تب عالیہ نے بڑی حقارت سے وہ شاپنگ بیگ نورین کے سامنے بیڈ پر اچھالا تھا. کٹی پارٹی کا ارینج کیا ہے میں نے, تیار ہو کر فوراً نیچے آؤ. میرے اور تمہارے 4 دن کے شوہر کی عزت کا خیال کرتے ہوئے یہی ڈریس پہننا, کیونکہ یہ تمہارے لیے وہی لایا تھا. اپنا کوئی مڈل کلاس گھسا پیٹا تمبو نہ چڑھا آنا, وہ انتہائی تحقیر امیز لہجے میں کہتے جانے کے لیے مڑی تھی. نورین نے مٹھیاں بھیجتے اپنا غم و غصہ ضبط کیا, لیکن وہ جاتے جاتے پھر مڑی تھی. اور سنو, امید ہے کوئی گڑبڑ کر کے یا کوئی بکھیڑا کر کے تم اپنی ماں کی تربیت پر حرف نہیں آنے دو گی. وہ چمک کر کہتی کمرے سے جا چکی تھی. نورین کا دل کیا اپنے بال نوچ لے. یہ عورت بڑی مکار ثابت ہوئی تھی کہ نورین اگر سکون سے اس کی بات سے انحراف کرتے ہوئے نیچے جاتی ہی نہیں, مگر وہ اب درمیان میں اس کی ماں کو لے آئی تھی, تو نورین کو نیچے جانا ہی تھا. وہ شاپنگ بیگ میں سے ڈریس کو نکال کر دیکھے بغیر بیگ اٹھا کر دندناتی ڈریسنگ میں گھس گئی. کچھ ہی دیر میں لباس بدل کر ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اس عورت کی مکاری اور خبیث پنے پر اپنی بے بسی پر جی بھر کر ٹیش آیا. وہ اس وقت ایک ڈارک پرپل کلر کی شفون کی ساڑی میں ملبوس تھی. پلو اور بارڈر پر بلیک ڈائمنڈ سٹون کا کام تھا. بلیک بلاؤز ہاف سلیو لیس کے ساتھ, آگے پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا. اوپر سے بلاؤز بھی چھوٹا تھا کہ 1.5 انچ کمر صاف نظر آ رہی تھی. لباس میں اس کی دودھیا رنگت چاندی کی طرح دمک اٹھی تھی, مگر اتنی بے ہودگی, بے پردگی اور بے حیائی پر وہ جل بن کر کوئلہ ہوئی تھی. لیکن بے بسی تو یہ تھی کہ کوئی آپشن پاس نہیں تھا. ہاں, یہ سوچ کر تسلی ضرور ہوئی تھی کہ عالیہ خواتین کا بول کر گئی تھیں تو پارٹی میں صرف خواتین ہی ہوں گی. نورین غم و غصے سے تلملاتی ہلکا سا تیار ہوئی اور بلیک کلر کی ہلکی پھلکی جویلری پہن لی. سیاہ لمبے بال میں برش پھیر کر پچھلا گلا تو کور کر لیا اور سینے پر اچھے سے پلو اوڑھ کر وہ اپنا اعتماد بحال کرتی اطمینان سے سیڑھیاں اتر کر نیچے اتری تھی. نیچے بہترین سجاوٹ کے ساتھ پارٹی والا ماحول ہی بنا ہوا تھا. وہاں جتنی بھی خواتین تھیں, ان کی آنکھوں میں نورین کے لیے ستائش دیکھ کر عالیہ بیگم جل بھن کر کباب ہوئی تھی. نورین نے سب کو مسکرا کر سلام کیا تھا, مگر مجبوری تو یہ تھی کہ وہ یہاں کافی سارے چہروں میں اپنی حسدی ساس کے علاوہ کسی کو جانتی بھی تو نہیں تھی. تبھی با امر مجبوری آہستگی سے چل کر ان کے قریب ہی آنا پڑا. مگر ذوالنورین کا سارا اعتماد اور اطمینان اس وقت وقت سے اڑا جب ایک ہینڈسم سا نوجوان لاؤنج کے کونے سے نکل کر وہ شوق نگاہوں سے نورین کی جانب دیکھتا عالیہ بیگم کے پاس آیا تھا. اس سے ملو, یہ ہے میرے بھائی کا بیٹا مہران, رات ہی انگلینڈ سے یہاں ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے رہنے آیا ہے. یہ کہتے عالیہ بیگم کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک اور لبوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی. ہائے, مقابل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا. نورین کی دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں. حدت اور ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ لال ببوکا ہوا تھا, مگر دل میں درود شریف پڑھ کر قرآن کریم کی آیت دہرائی تھی, جس میں روزے روشن کی طرح آیا تھا کہ بے شک عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. بے شک یہ اس کے ایمان کی پختگی تھی کہ اسے یہ ذلت زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی پڑی, کیونکہ یہ وہی لمحہ تھا جب ضیاء حیدر گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا. موم, ضیاء کی آواز پر عالیہ, مہران اور نورین نے ٹھٹک کر بیک وقت اس کی جانب دیکھا. اسے دیکھ جہاں نورین کے چہرے پر بے بسی کے ساتھ سکون جیسا احساس چھایا تھا, تو عالیہ بیگم عالیہ بیگم کا چہرہ فک ہو چکا تھا. چہرے پر مردنی سی چھا گئی کہ یہ تماشا کرنے سے پہلے اس نے بیٹے سے بار بار پوچھ کر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آج سارا دن گھر میں موجود نہیں رہے گا. وہ چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی اوڑھے ان کے قریب آیا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے موم, اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا, اور اپنا کوٹ اتار کر خود میں سمٹی کھڑی نورین کے کندھے پر ڈالتے اس کے کاندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے اسے بھرپور تحفظ کا احساس دلایا. تو نورین نے نم آنکھیں لیے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا, جو فی الحال نورین کی جانب متوجہ نہیں تھا. کچھ خاص نہیں, میری فرینڈس میرے بیٹے کی بیوی کو دیکھنا چاہتی تھیں تو اس پارٹی کا ارینج کیا تھا. عالیہ کا لہجہ معدوم تھا. ضیاء نے بہت غور سے ماں کے تاثرات جانچے تھے, مگر آپ نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا اس پارٹی کے بارے میں, اور پاپا باخبر ہیں اس سب سے. ضیاء کی
ایک اور سوال پر عالیہ بیگم گڑبڑائی تھیں. کوئی جواب نہ بن پڑا تو خاموش رہیں. میرا خیال ہے نورین یہاں کمفرٹیبل نہیں ہے. میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں. آپ لوگ انجوائے کریں. جس نے دیکھنا تھا دیکھ لیا ہوگا. ضیاء کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدگی اوڑھے ہوا تھا، لیکن ضیاء عالیہ نے دھیان پیس کر کچھ کہنا چاہا، مگر ضیاء نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اگلے الفاظ ان کے حلق میں پھنس گئے. ضیاء سن کھڑی نورین کا ہاتھ تھام کر اسی لیے اپنے کمرے میں آیا تھا. وہ غصے کی شدت سے کمرے میں آیا تھا. اپنے چچا کے سامنے انہیں تو مطمئن کر دیا تھا کہ غصہ نہیں ہے، لیکن وہیں جانتا تھا کیسے خود پر اپنے تیش پر ضبط کر رہا تھا. پرویز کو بھیج کر کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی نظر آئی. وہ دان پیستے ایلف کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے ایلف کی آنکھوں میں گھورا. کیا بکواس کر رہی تھی تم باہر؟ اس نے غصے سے پھولی سانس سے پوچھا. ایلف نے اپنی روح میں قرب و اذیت کے پنجے سے گرتے محسوس کیے تھے. میں پوچھ رہا ہوں کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ تمہیں معلوم ہے باہر کس سے کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ وہ بری طرح دہاڑا تو ایلف نے آنکھیں میچے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا. جانتی ہوں تمہارے چچا تھے. ایلف نے چیخنے کی کوشش کی پر غصے کے باعث مزید الفاظ اٹکنے لگے. اپنے اس طرح اٹکنے پر اسے شدید غصہ آیا. وہ بکواس کیوں کی ایلف؟ آخر تمہارے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ دانت پیستے ارزی نے اپنی مٹھی بھینچ لی. سچ کہا ہے کیونکہ تمہارے چچا درندہ ہے. وہ ارزی کے منہ پر پھنکاری. ارزی کی آنکھیں اور چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہونے لگا تھا. دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کو تھیں. یہ بکواس ہے. اپنے الفاظ واپس لو تم ایلف. ان سے معافی مانگو گی ابھی. گاٹ اٹ. ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ارزی کی انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا تو ایلف کے ماتھے پر کئی بل پڑے. مر کے بھی نہیں مانگوں گی معافی، کیونکہ میں سچی ہوں اور تمہارے اندر سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے. تم ہو بزدل. اب کہ وہ طنز یا ہنسی تو ارزی نے چہرہ موڑ کر زور سے سانس لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ضبط کرنے کی کوشش کی ہو. تمہارے اندر سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ تمہارے باپ کا سچ بھی بتاتی. ایلف کی اس بات پر ارزی خانزادہ پتھر ہوا تھا، بالکل برفیلے پتھر کی مانند ٹھنڈا. پتھرائی آنکھوں سے پلٹ کر ایلف کو دیکھا. تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ میرے بھائی نے تمہارے باپ کو مارا، پر وجہ معلوم ہے کیوں مارا؟ کیونکہ تمہارا باپ ریپسٹ چٹاغ. ایلف کے باقی الفاظ منہ پر پڑنے والے تھپڑ کے باعث منہ میں ہی باقی رہ گئے تھے. تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ تیورا کر زمین پر منہ کے بل گری تھی. کہ کوہنی پر بھی اچانک گرنے کے باعث چوٹ آئی تھی. سن ہوتے دماغ اور گھومتے حواس ابھی قابو بھی نہ آ پائے تھے جب ارزی نے تیش و اشتعال سے پاگل ہوتے جھک کر اسے بازوؤں سے دبوچ کر جھٹکے سے کھڑا کیا. بازو پر اپنی گرفت وحشیانہ انداز میں سخت کرتے اسے زور سے جھنجھوڑا کہ ایلف کے حواس بحال ہوئے. وہ بے یقین سرپیکی نظروں سے ارزی کو دیکھنے لگی. اس کی دائیں گال پر شدید جلن ہو رہی تھی. تم نے اپنی ہر حد کراس کر دی ایلف دل شیر. اس سے زیادہ کی برداشت مجھ میں نہیں. ایلف کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچتے وہ سرد ترین لہجے میں گرایا تو ایلف کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی. وہ اس قدر شدید تھپڑ سے سہم گئی تھی. وہ ان دنوں اس پر کتنا مہربان تھا. ایلف کو یہی لگا تھا اب وہ چاہے کچھ بھی کرے مگر اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر وہ غلط ثابت ہوئی تھی. تبھی بے آواز بے تحاشا آنسو گالوں پر بہہ نکلے. گال پر جو پہلے ہی جلن تھی نمکین آنسوؤں سے جلن میں مزید اضافہ ہوا. میں اب تک سمجھتا رہا تمہیں مجھ سے محبت ہے. تم ایک صاف دل کی سچی لڑکی ہو، پر تم نے ثابت کیا تمہارے وجود میں بھی تمہارے بھائی والا زہریلا خون دوڑ رہا ہے. اس کے لہجے میں نفرت، افسوس، غصہ کیا کچھ نہیں تھا کہ ایلف کو اپنے وجود بکھرتا ہوا محسوس ہوا. تم اب یہاں نہیں رہ سکتی. کم از کم میرے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہو نہیں سکتا. میری بیوی کی حیثیت سے میں اس لڑکی کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتا جو میرے باپ کی مجرم ہو گئی ہو. تم اب اس گھر میں صرف قرآن دل شیر کی بہن کی حیثیت سے رہو گی. میں تم پر تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں حرام کر دوں گا. جھٹکے سے ایلف کا منہ جھٹکتے ایک بار پھر وہ ایلف کا بازو تھام چکا تھا. ایلف کو اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج میں آتے گھر کی بائیں جانب کو جاتی راہداری میں ایلف کو گھسیٹا کہ وہ ہوش میں آدھی خوف سے ارزی سے اپنا بازو چھڑوانے لگی. چھوڑو، میں ایسا نہیں کر سکتے. تم ایسا نہیں کر سکتے. ارزی وہ بری طرح روتے ہوئے چلائی پر وہ کان لپیٹے اسے گھسیٹنے لگا. چھوڑو مجھے. وہ پوری قوت سے چیخی کہ ارزی کے چلتے قدم تھمے. ہاتھ پر پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی ایلف نے اپنا بازو کھینچا. میرے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے. وہ پیچھے کی جانب کھسکتی دیوار سے جا لگی. ارزی نے دیکھا اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تم یہ پورا اچھا سچ اتنا ٹوٹ کے لکھا ہوا ہے نا کہ کیا ہی بتاؤں. تم پورا سچ نہیں جانتے. تم پورا سچ نہیں جانتے. تمہارے پاپا نے میرا وہ ابھی پورا بول ہی نہ سکی تھی کہ ارزی کا پارا ایک بار پھر اوپر چڑھا. وہ سمجھا تھا
اب اس لڑکی کا دماغ درست ہو گیا ہوگا، اب وہ معافی مانگے گی یا کچھ شرمندگی ہوگی، پر وہ تو مزید زہر اگلنے لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ایلف دل شیر، اب میں تمہیں دوسرا اور پھر تیسرا تھپڑ مارنے یا تمہاری زبان کے ٹکڑے کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا اگر تم نے میرے باپ کے بارے میں مزید ایک الفاظ بھی کہا۔ غصے سے کہتے وہ ایک بار پھر ایلف کو اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس بار پکڑ پہلے سے زیادہ مضبوط تھی کہ ایلف چاہنے کے باوجود خود کو چھڑا نہ سکی۔ وہ اسے گھسیٹتے ایک اندھیرے کمرے میں لایا تھا۔ درمیان میں ایک سنگل بیڈ تھا۔ یہ کمرہ بھی اچھا تھا پر باقی کمروں کے مقابلے میں قدرے چھوٹا، تاریک اور سادہ تھا۔ جانتی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ اسی کمرے میں میرا باپ سسکتے ہوئے مرا تھا۔ غصے سے دہاڑتے اس نے ایلف کو بیڈ پر دھکیلا تو ایلف کا وجود ساکت ہوا۔ اس پنکھے پر لٹک کر انہوں نے خودکشی کی تھی۔ وہ اور زیادہ زور سے چیخا تو ایلف نے پتھرائی نظروں سے اس پنکھے کو دیکھا۔ اچانک اس کمرے سے خوف محسوس ہوا، شدید خوف۔ تمہارے بھائی نے برباد کر دیا سب کچھ، میرے باپ کا قاتل تمہارا بھائی اور تم اس کی مکار اور سفاک بہن ہو۔ میں کیسے بھول گیا، خون تو تمہاری رگوں میں بھی وہی دوڑ رہا ہے۔ محبت کہاں راس آئے گی؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ نفرت سے ایلف کی جانب جھکا تو ایلف بیڈ پر خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ تمہارا بھائی تمہارا بھائی احسان فراموش تھا۔ میرے باپ کی مدد اور سپورٹ سے وہ بزنس کی دنیا میں آگے بڑھا، بزنس کی دنیا میں میرے باپ کے بل بوتے پر مقام حاصل کیا اور پھر میرے باپ کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے دور ہوتی ایلف کی ٹانگ سے پکڑ کر واپس نیچے کھینچا تو ایلف کو اس درندگی پر اترتے دیکھ اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ تم نے بھی یہی کیا، میری اتنی خلوص کو اور محبت میرے منہ پر جوتے کی صورت میں ماری۔ اب کہ وہ غمزدہ تھا، ایلف کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، وہ خاموش ہوا تھا چند لمحوں کے لیے۔ چانچتی نظروں سے ایلف کا چہرہ دیکھا کہ شرمندگی تلاش کر سکے، پر وہ اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوتی تو کچھ ظاہر ہوتا۔ اس وقت اس کے چہرے پر صرف ارزق کا خوف تھا، دکھ، اذیت اور ایک ہٹ دھرمی سی تھی۔ ارزق طنزیہ ہنستے پیچھے ہٹا۔ تم اب میری زندگی میں وہ مقام کبھی نہیں پاؤ گی جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں آزاد تو میں ہرگز نہیں کروں گا تاکہ تم اپنے بھائی سے مل سکو۔ تم اسی کمرے میں قید رہو گی، سسک کر۔ تم نہیں جانتی ایلف دل شیر تم نے کیا کھویا ہے۔ تم عرش سے فرش پر خود منہ کے بل گری ہو۔ میں تمہیں اب حقیقت میں میرے باپ سے نفرت کرنے کا ایک موقع دوں گا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ تڑپتی رہو گی اس کمرے میں، پر آزادی نہیں دوں گا تمہیں۔ قدم پیچھے لیتا وہ کمرے سے نکلنے لگا تو ایلف فوراً بیڈ سے اترتی اس کی جانب بھاگی اور ارزق کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ تیزی سے رونے لگی۔ اس کمرے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شکر کرو اس سے زیادہ کچھ برا نہیں کر رہا، ورنہ تم اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرتی۔ غصے سے ایلف کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو جھٹکتے اس نے ایلف کو پیچھے بیڈ پر دھکا دیا اور دروازہ لاک کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارزق ایلف تنہا کمرے میں خوف سے پھر سے دروازے کو پیٹنے لگی، پھر اسی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، منہ پر ہاتھ رکھتی بے تحاشا روتی وہ چھت پر لگے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اپنا سر ہاتھوں میں تھامتی وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ آج ہی تو اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا اور آج ہی اس رشتے کے نازک احساسات خاک ہو گئے تھے۔ وہ ایلف کو کمرے میں بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، زوردار آواز سے دروازے کو بند کیا۔ ایک دہاڑ کی آواز کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، ایک وحشتناک خاموشی۔ پھر ایک دم جلال میں آتا وہ کمرے کی ایک ایک چیز زمین بوس کرتا اپنے اندر کا اشتعال باہر نکالنے لگا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی کی بیوی، اسی کی محبت، اپنی نفرت میں اس کے باپ کو ریپسٹ بول چکی تھی۔ پورے کمرے کا حشر بگاڑنے کے بعد بھی جب اندر کی گھٹن کم نہ ہوئی تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا بری طرح سسکنے لگا۔ وہ جوان بھرپور توانا مرد بے بسی کے احساس سے تڑپتا رو رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے دل کو ادھیڑتا تو وہ منہ توڑ جواب دیتا، پر اس کے دل کو زخمی کرنے والی کوئی اور نہیں، اسی کے دل کی مکین تھی۔ اپنے بال مٹھی میں دبوچتا وہ آنکھیں میچ گیا۔ شاید محبت اسے راس نہیں آئی تھی، محض 2 راتوں کی چاندنی تھی، پھر اس کی محبت خود اس کے لیے اندھیری رات ثابت ہوئی تھی۔ منہ پر روشنی کی کرن پڑی تو اس کی بند پلکوں میں جنبش ہونے لگی، پھر بے چینی سے کروٹ بدلی تو کسی کی نظروں کی تپش دھوپ کی کرنوں کی تپش سے زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو نظری مقابل کی سرمئی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ اس کے بہت قریب جھٹکے سے اٹھ بیٹھی،
میں نے لائن پوری چھوڑ دی ہے۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، وہ تقریباً اس کے پہلو سے لپٹی ہوئی تھی۔ زرمش یک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زاویار خانزادہ اسے یوں بیٹھتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا اور خود بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹھیک لگا گیا۔ زاویار کے چہرے کی مسکراہٹ بہت گہری تھی، وہ زرمش کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش جو اپنے حواس سنبھالتی زمین پر زور ڈالنے ایک سیکنڈ، ذہن زمین پر نہیں، میں نا ذرا صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ رہی تھی اس لیے۔ زرمش جو اپنے حواس سنبھالتی ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا رات وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اور اپنے مرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے میں بستر پر کیسے، پھر اچانک نظر اپنے وجود پر موجود زاویہ کی ٹی شرٹ ٹراؤزر پر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے وجود کو تکتی اچانک حیرت سے پھٹی آنکھوں سے زاویہ کو دیکھنے لگی، جو شرٹ لیس نگاہوں میں دنیا جہاں کی شوخی اور مانی خیزی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے خمار آلود بہکی ہوئی سی آنکھوں میں کہ زرمش کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ پھر اس کے برہنہ سینے پر نظر پڑی تو فوراً نظریں پھیرتے کسی اچھوت کی طرح بیڈ سے اتری۔ زاویہ نے بغور اسے دیکھا، وہ ہلکے ہلکے لرز رہی تھی، جیسے کچھ قبول کرنا چاہ رہی ہو پر ذہن قبول نہ کر پا رہا ہو۔ زاویہ نے اس کم عقل لڑکی کی کم عقلی پر ایک گہری سانس کھینچی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ زاویہ نے بیڈ سے اترتی اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ یکدم قدم پیچھے لے گئی۔ یہ میرے کپڑے؟ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا پوچھے، بس دل نے شدت سے دعا کی ویسا کچھ نہ ہو جیسا ظاہر ہو رہا تھا۔ تم واضح انداز میں دیکھ سکتی ہو یہ تمہارے نہیں میرے کپڑے ہیں، پر تم پر یہ جچ رہے ہیں۔ زاویہ نے اسے دیوار سے لگتے دیکھ اس کی ایک جانب ہاتھ رکھا اور اس کا خماری میں ڈوبا سر شار لہجہ زرمش کو بہت کچھ کھٹکا رہا تھا۔ میرے کپڑے؟ بمشکل زاویہ کی نظر میں دیکھتے پوچھا تو اس کی خوفزدہ نظریں دیکھ زاویہ کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ یار تم اتنی معصوم بچی تو نہیں ہو جو ایسی باتیں سمجھ نہ سکو۔ اب میں شرٹ لیس ہوں اور تم میرے کپڑوں میں تو اب خود سمجھدار ہو، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ زاویہ کے کہنے کی دیر تھی، زرمش کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ جھوٹ اس کے منہ سے محض اتنا نکلا تھا کہ زاویہ نے نفی میں سر ہلاتے ہی چہرہ اس کے قریب کیا۔ آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو تمہاری روم میں بسی میرے لمس کی تپش بھری خوشبو خود احساس دلا دے گی۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ زاویہ نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تو زرمش کی آنکھیں اپنی بے بسی کمائیگی کے احساس سے پانی سے بھرنے لگیں۔ نہ میری جان، اس میں رونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ صاف جھوٹ کہہ رہا تھا، اس کا ضبط آزما رہا تھا، چاہتا تھا کہ وہ اپنی چپ توڑے، اس سے لڑے جھگڑے، اپنے اندر کا غبار نکال باہر کرے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ یکدم چیخی۔ زاویہ کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن زاویہ نے اس کے وہی ہاتھ تھام کر دیوار سے لگا دیے۔ وہ بری طرح سسکنے لگی۔ ایسے ماتم کر رہی ہو جانم جیسے میں نے کوئی ناجائز کام کر دیا ہے۔ کل رات ٹھنڈ سے کامتی تم خود مجھ میں سمٹنے کی جستجو میں تھی تو میں نے تمہارا نازک وجود سچ میں خود میں سمیٹ لیا۔ تو کیا غلط کیا؟ سادہ سے لہجے میں کہی اس کی بات پر زرمش کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھیگی پلکیں لیے معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زاویہ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، یوں کہ اس کی سانسیں زرمش کی سانسیں سے ٹکرانے لگیں۔ ریلیکس میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا، شوہر ہوں میں تمہارا، حق ہے تمہارا مجھ پر، لیکن سچ کہوں تو کل رات میں اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مینٹلی ریڈی نہیں تھا، پر جب تم نے میرے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تو میں مجبوراً وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا باقی الفاظ ادھورے چھوڑ گیا، جبکہ اب زرمش کے آنسو اس کے گالوں میں آئے اللہ میں کیا کروں، اسے نہیں پڑھا جا رہا اتنی، یعنی ایک تو مجھے زاویہ پہ ویسے بہت کرش ہے اور اوپر سے یہ لائنز اتنی رومانٹک ہیں، ہارٹ وارمنگ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ زرمش کے آنسو اس کے گالوں سے پھسلنے لگے تھے۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ اس نے جس قدر معصومیت سے پوچھا تھا، زاویہ مبہوت سا اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ہاں، تھوڑا جھوٹ تھوڑا سچ، ہمارے درمیان کل رات بہت کچھ ہوا، بہت کچھ خاص ہوا ہے جس سے سب کچھ بدل گیا ہے، پر ابھی وہ نہیں جو تم سوچ رہی ہو، وہ بھی بہت جلد ضرور ہوگا، پر کل ویسا کچھ نہیں ہوا، پر ٹرسٹ می جتنا ہوا وہ سب بہت خوبصورت تھا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتا اقرار کر رہا تھا۔ ان خوبصورت احساسات کو سوچتے جو اس دل و دماغ میں زرمش کے لیے جاگے تھے، اچانک وہ زرمش کی آنکھوں پر جھکا تھا اور اپنے لب اس کی نم آنکھوں پر رکھے تو زرمش زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ زاویہ نے پیچھے ہٹتی اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر نظریں اس کی شاہ رخ پر ٹھہر گئیں۔ یکدم اپنے دہکتے لب اس کی شاہ رخ پر رکھے تو زرمش مچل گئی، لیکن ہاتھ زاویہ کے ہاتھوں کی قید میں تھے، جس کے باعث وہ کافی مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نہیں، یعنی وہ والا نہیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے
मैं वैसे रोमांटिक सीन्स पढ़ती हूँ नॉवेल्स में, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए ना शर्म आ रही है। सर क्या सोचेंगे यार, शहर कैसी चीज़ें पढ़ती हो तुम। हाँ, ज़ावियार के हाथों की कैद में थे, जिसके बायस वो कोई मज़ाहमत ना कर सकी। मेरी बात गौर से सुनो ज़रमिश, ज़ावियार खानज़ादा अपनी मनमानी पूरी करने के बाद वो पीछे हटा तो बिल्कुल संजीदा था। कुछ देर पहले वाला खुमार इसके चेहरे और आंखों दोनों में नहीं था कि इसके सर्द लहजे पर ज़रमिश चौंकी थी और इसकी आंखों में देखा। मुझसे निकाह से पहले मेरा ताल्लुक़ तुमसे नहीं था, पर मेरे निकाह में आने के बाद तुम्हारे वजूद पर, दिल व दिमाग पर मैं पूरी तरह हक रखता हूँ। तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है। अगर मैं खुद इसे कोई गज़ंद, एक सेकेंड, तकलीफ़ लिख देते हैं इधर, ठीक है। मैं लिखा तो पता नहीं क्या है, गज़िंद, तकलीफ़ मैं बोलती हूँ इधर, ठीक है, आपको इजी लगे। अगर मैं खुद इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा तो कोई नहीं होता जो इसके, एक सेकेंड, कोई नहीं होता, यही लिखा हुआ है, पहुंचा रहा तो कोई नहीं होता जो इसे एक खरोच भी लगाए। तुम्हारे पास तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारा जिस्म मेरी इमानत है। अगर तुमने इसमें ख़यानत की तो तुम मेरा एक अलग रूप देखोगी जो यकीनन तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझ लो। तुम्हारे जिस्म पर ज़ख्म है, ये बहस तो मैं बाद में, एक सेकंड, ज़ख्म है, ये बहस तो बाद में होगी कि ये तुम्हारे जिस्म पर क्यों और कैसे आए, मगर आपके लिए सिर्फ अपने दिमाग में इतनी सी बात बिठा लो कि अगर आइंदा तुमने अपने वजूद पर मौजूद ज़ख्म नोचे या नए ज़ख्म डालने की कोशिश की तो फिर मैं जो करूँगा वो तुम्हारी बर्दाश्त और सोच से बाहर होगा, और ना ही तुम आज के बाद घर से बाहर भागने की कोशिश करोगी, वरना तुम्हें भागने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। यकीन करो, तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी हो, तो मुझे लंगड़ी भी दिलो जान से कबूल होगी। मुझे तुम्हारी टांगें तोड़ने में कोई कबाहत महसूस नहीं होगी। तो बेहतर यही है, अपने लिए मुश्किल मत पैदा करो और इस रिश्ते पर समझौता कर लो। ज़रमिश के हाथ आज़ाद करते वो ज़रमिश के गाल थपकते इसके लबों पर छोटी सी गुस्ताखी में गंद लगी थी, जिसारत करता पल भर में पीछे हटा। ज़रमिश सांस रोके साकत खड़ी थी, एक भरपूर नज़र इसके साकत वजूद पर डालता वो वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि वो जो खुद ये दिलासे दे सिर्फ एक दफ़ा दे आना है, वो जो खुद को ये दिलासे दे रही थी कि ज़ावियार झूठ कह रहा है, इसके और ज़ावियार के दरमियान कुछ नहीं हुआ। वो दिलासे पल भर में बेजान हुए थे। ज़ावियार इसके ज़ख्म देख चुका था। इसके वजूद पर ज़ावियार के कपड़े की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सच कह कर गया है, अगरचा इसकी नौयत का ताल्लुक़ नहीं बना था, पर बहुत कुछ इसके दरमियान गैर यकीनी हो गया था। इसकी आंखों से आंसू कतार की सूरत में बहने लगे। वो आंखें मीच गई। सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सुमायरा को क्लास में भेज दिया और खुद कैंटीन की जानिब चली आई। सारी रात वो बेचैनी से जागती रही थी, पर अब दिल बहुत बुरी तरह खौफजदा था। जब गली से गुजरती कोई आंटी से देख रही थी तो दिल में चोर सा जागा था कि कहीं इन्होंने रात कुछ देख तो नहीं लिया। वो कैंटीन पहुंची तो सामने ही मुल्हिक और एहान को बैठा पाया। एहान की इसकी जानिब पुश थी। वो धीमे से चलती एहान के पीछे आ ठहरी। मुल्हिक ने एहान के पीछे रीम को देखा तो गला खंगारा। एहान इसके इशारे से पहले रीम की मौजूदगी का अंदाज़ा लगा चुका था। इस वक्त कैंटीन में भी ज़्यादा रश नहीं था। दूर दूर टेबल्स पर लोग कपल की सूरत में बैठे थे। एक नज़र एहान को देखकर मुल्हिक पेज रिपीट तो नहीं है, नहीं, एक नज़र एहान को देखकर मुल्हिक बाद में आने का कहता वहाँ से उठ गया। रीम कुछ देर कश्मकश में खड़ी रही, फिर एहान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। एहान ने एक गहरी नज़र इसके स्कार्फ से कवर चेहरे और ढीले बुरके में छुपे वजूद पर डाली और टांग पर टांग चढ़ाते पुश्त कुर्सी से टका गया। वो होशरुबा मनाजर जो रात इसने देखे थे, जाने क्यों मगर वो खुद को इसे देखने का हकदार समझने लगा था, और ये बात इसके लिए काफ़ी सुकून का बायस थी कि सामने बैठी लड़की को उसकी तरह से बेहिजाब कोई और नहीं देख सकता था। मुझे आपसे बात करनी है ज़रूरी। रीम ने माथे पर बल डाले कहा तो एहान ने भवें उचकाकर इसके माथे का बल मलाखता किया। रीम ने फ़ौरन अपने तेवर दुरुस्त किए। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, यूँ किसी के घर बिना इजाज़त छुप छुपा कर आना जाना सख्त बद इखलाकी की अलामत है, और फिर किसी के कमरे में आना इससे बड़ी बद इखलाकी, और वो भी किसी लड़की के कमरे में आना बेहूदगी और आवारा लड़कों की अलामत है। वो जो कल रात से सोचती रही थी कि इससे मिलने पर क्या कहेगी, लेकिन अब जब सामने थी तो ज़ुबान बिल्कुल उल्टा कहने लगी। एहान इसे संजीदगी से देखने लगा। फिर एहान की जानिब से इत्मीनान भरा सवाल किया गया। रीम इसके सवाल पर हक दक इसे देखे गई। वो इब्ने ढीठ था। आप आइंदा मेरे घर पर मेरे कमरे में नहीं आएंगे। अब की बार वो दांत पीस कर सख्ती से बोली। एहान ने अपना दायां कान खुजाया और थोड़ा आगे टेबल पर झुका। रीम इसके अचानक करीब झुकने पर एकदम पीछे हुई। अगर आया तो क्या करोगी? एहान का लहजा सपाट था। रीम का दिल किया अपना
माथा पीट ले। वो घर से इरादा करके आई थी, इज्जत नहीं करेगी क्योंकि वो लड़का ज़िद्दी था। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। आपकी बार वो लजाजत से बोली तो इहान आंखें सुकेटते पीछे हुआ। कुछ खाओगी? इहान ने सर्द से लहजे में पूछा। रीम को इतना दोस्ताना अंदाज खास हजम नहीं हुआ था। जब भी नासमझी से इहान को देखा। कुछ खाओगी? इहान ने अपना सवाल दोहराया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। रीम ने इटकिट देखते नफ़ी में सर हिलाया। और कुछ कहना था? इहान का अंदाज एक बार फिर सपाट था। रीम का दिल किया इसके सर पर एक हथौड़ा मारकर भाग जाए। नहीं, हाँ, वो पहले आप बताएं। नहीं आएंगी ना? आप जानते हैं मेरे बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही ख्वाम खा बिना किसी बात के अपनी नज़र में चोर बन के रह सकती हूँ। एक बार फिर इसी मुद्दे पर आई थी। ओके, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं आऊँगा। अगर सिगरेट सुलगाते इसने मुस्कुराती नज़रों से रीम को जानिब देखा। रीम ने तजस्सुस से पूछा, तुम रोज़ाना खुद मेरे पास यूनिवर्सिटी आओगी, मुझे अपनी शक्ल दिखाओगी? इहान की दिलचस्पी से कहने पर इहान को नहीं, रीम को झटका लगा। ऐसे लगा जैसे वो पागल हो गया है। और मेरी शक्ल क्यों देखनी है आपको? आपकी वो सख्त झुंझलाई थी। पर इहान की जानिब से मिलने वाले जवाब पर पल भर में इसे साकत व जामिद कर गया था। चेहरा सुर्खी माइल होने लगा था। सांस लेने के लिए वो जवाब देता अब मसरूर सा इसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। जब वो काफ़ी देर यूं ही सुन बैठी रही तो इहान ने टेबल बजाई। वो होश में लौटती, अजीब सी कश्मकश में इहान को देखती, कभी नज़र चुरा लेती। अजीब पागल शख्स है। कल तक मुझसे नफरत करते मेरी सांस बंद करने के दर पर था और आज सांस लेने के लिए मुझे देखने की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं मुझसे मोहब्बत दिल में सोचते बेसाख्ता इसके मुँह से नहीं निकला। इहान ने भवें उचकाई तो वो होश की दुनिया में लौटी। ये पैसे इसकी फजूल बात बदलने के लिए इसने हाथ में पकड़े 1700 रुपये इसके सामने रखे तो इहान के माथे पर बल पड़ा। ये लड़की इतनी अकड़ू क्यों थी? गुस्से से लब भेजते इसने रीम को सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो ये क्या है? ये कल जो आपके FC लेकर आए थे इसका बिल है। मैंने काउंट किया है, इतने ही बन रहे थे, आप भी काउंट कर लें। इसने जले दिल से कहा। वो अपनी खुददारी कायम रखने को ही कर रही थी, पर इसने फैसला किया था अगर इहान ने पैसे लेने से इनकार किया तो वो फ़ौरन रख लेगी, बहस नहीं करेगी। भला वो कभी इतना महंगा खाना मंगवा कर खाती? नहीं, हरगिज़ नहीं। ओके, इहान ने पैसे उठाते कहा तो इसका दिल छोटा होने लगा। वो तो समझी थी वो वापस करेगा और इसे वापस ही करना चाहिए था कि कौन सा रीम ने इसे ये सर्विस फ्राहम करने का ऑर्डर दिया था। आखिर खुद लाया था अपनी मर्ज़ी से, इसने तो मंगवाया नहीं था। मगर वो इस आदमखोर के सामने ये सारी सोच जाहिर नहीं कर सकती थी। तभी उंगलियां चटखाते कुन आँखियों से इहान को देखा। 200 कम है इसमें। इहान ने पैसे मुट्ठी में बंद करते संजीदगी से कहा तो रीम को लगा इसी सुनने में गलती हुई है। जी? नासमझी से पूछा। 200 रुपीज़ कम है। बिल 1900 का बना था। इहान के वजाहत करने पर इसका चेहरा सुर्ख पड़ा। अपनी सोच पर जल्द लानत भेजी। नहीं, ये शख्स मुझसे मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं कर सकता। कैसे बेशर्मों की तरह 200 रुपये जता रहा है। साइको पागल, मैंने कहा था मेरे लिए KFC लाओ। उफ अल्लाह, मेरे बैग में तो सिर्फ 100 रुपये हैं। इस महीने की सारी जमा पूंजी तो ये बटोर गया। दिल में सोचती वो इस खुददारी को कोसने लगी जिसमें इसने इस कंजूस आदमी को पैसे वापस करने का फैसला किया था। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दे दूंगी। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते कहा, जबकि इहान अभी संजीदा नज़रों से इसे ही देख रहा था। इसकी बात समझते इस बात में सर हिलाया। हाय मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हुई। कब तक दोगी? इहान ने एक और सवाल दागा तो ना चाहते हुए भी इहान के माथे पर बल पड़ा। फिर जब्त करती उठ खड़ी हुई। कल दे दूंगी, जले हुए लहजे में बोल दिया कि इहान ने बमुश्किल हंसी जब्त करते इस बात में सर हिलाया। कितना गलत सोच रही थी मैं। ये शख्स मोहब्बत कैसे कर सकता है मुझसे? कैसे 200 रुपये पर मर रहा है? मुझे वो सब खाना ही नहीं चाहिए था। सारी चीज़ें सड़ा कर इस सड़े हुए चूहे को देनी चाहिए थी। वो मज़ीद कोई भी बात किए बगैर वहाँ से उठकर कैंटीन से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दी। इहान पुरसोच मुस्कुराती गहरी नज़रों से इसे जाते देखने लगा। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अब जल्द अज जल्द खेल को ख़त्म करना चाहता था। वजह ये थी कि जितना इस लड़की ने इस डिग्रेड किया था, वो इस लड़की को मोहब्बत में अपने आगे झुकता देखना चाहता था। जारी है।